وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج یعنی حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم قرار دیا گیا ہے جس کے اندر بیت اللہ جانے کی طاقت اور استطاعت ہو، تو اس پر یہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے۔ سبیلاً سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے خود جسمانی طور پر ایسا صحیح ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ جتنے حج کے جانے اور آنے اور جتنے دن وہاں رہنا ہے ان دنوں میں وہاں کا خرچہ موجود ہو اور ان ایام کا گھر کا خرچہ موجود ہو، بس یعنی 40 دن اگر لگتے ہیں تو 40 دن کے بچوں کا خرچہ موجود ہو، سال بھر کا نہیں، 10 سال کا نہیں، پوری زندگی کا کاروبار نہیں فرمایا، بلکہ 40 دن جو حج میں لگتے ہیں ان دنوں کا خرچہ موجود ہو اور آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو اور 30-40 دن جو وہاں گزارنے ہیں اس کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اس میں دیکھیے زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ سہولت پر ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی مقدار میں رقم ہوگی تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے، لیکن اس میں سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے تو سارا مال خرچ نہیں کرنا، وہاں تو آپ کو صرف 2.5% خرچ کرنا ہے۔ مثال طور پر اس سال رمضان میں 1,40,000 کا نصاب تھا، تو کسی کے پاس اگر 1,40,000 روپے ہیں تو اس میں سے اس کو 2.5% خرچ کرنا ہے، یعنی لاکھ میں سے 2,500 روپے اور 40,000 میں سے 1,000 روپے، تو گویا کہ 3,500 روپے، باقی جو ہے یعنی 36,500 روپے وہ آپ کے 1,36,500 روپے آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرتے رہیں، کاروبار میں جہاں بھی لگائیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے، صرف 2.5 لاکھ خرچ کرنے ہیں، باقی 97 لاکھ جو وہ آپ کے ہیں، آپ اس کو اپنی ضروریات میں لگائیں۔ تو حج کی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ سہولت پر ہے، لیکن یاد رکھیں حج کی فرضیت سہولت پر نہیں ہے، وہ اس کے لیے بنیادی طاقت پر ہے۔ اگر آپ کے پاس یعنی استعمال کے گھر، استعمال کے برتن، استعمال کے کپڑے، استعمال کے بسترے، استعمال کا فرنیچر، یہ چیزیں جو استعمال کی ہیں، استعمال کی گاڑی، استعمال کا موٹر سائیکل، استعمال کی فریج وغیرہ، اس طرح کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ نکال دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی بھی دکان ہے، آپ کے پاس کوئی بھی مکان ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی پیسے ہیں آپ کے پاس جو استعمال سے ہٹ کر ہیں، ویسے انویسٹ کے طور پر آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی ضرورت سے زائد، اور وہ چیز اگر آپ بیچ دیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور ان ایام کا آپ کا اور گھر والوں کا خرچہ جو آپ کے ذمہ فرض ہے وہ پورا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان۔ دکان ہے تو دکان کو بیچ کے چلے جاؤ، اگر اضافی کوئی پلاٹ ہے تو وہ بیچ کر حج پہ چلے جاؤ۔ تو اس میں ضرورت استعمال کی چیزوں سے علاوہ ساری چیز جو آپ کے پاس ہے وہ لگا کر اگر حج ہوتا ہے تو سارا کچھ لگانا پڑے، حج فرض ہے۔ تو حج کی فرضیت سہولت پر نہیں ہے، حج کی فرضیت جو ہے اس میں سختی ہے، اس میں سہولت نہیں ہے۔ لہذا آج جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار پورا سیٹ ہو جائے اور پھر ہم جائیں گے، یا ہماری دوسری ضروریات پوری ہو جائیں، فلاں چیز ہو جائے، میں مکان بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ کر لوں، اور پھر جو ہے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، فلانا ہو جائیں، اور یا تو میں جوان ہوں ابھی
جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب حج پہ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اصل حج تو جوانی کی عبادت ہے، مشقت اور پریشانی کی عبادت ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بوڑھے ہو کر لوگ حج پہ جاتے ہیں، ورنہ ملیشیا اور فلپائن اور انڈونیشیا وغیرہ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں تو یہ تصور نہیں کہ بوڑھا حج پہ جائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔